زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 18 جولائی اتوار کا دن اور سال 2021 ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کے آج کے نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں۔ ہرنائی میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کی گاڑی پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں قابض پاکستانی فوج کو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ حملہ جمعے کی رات زردالو کے مقام پر کیا گیا، جہاں گشت پر مامور فورسز کے اہلکاروں کو گھات لگائے حملہ نے مختلف ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے ہرنائی کے علاقے زردالو میں جمعے کی شب قابض پاکستانی فوج پر حملہ کیا۔ جینت بلوچ کے مطابق قابض فوج کے اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ گاڑیوں میں گشت کر رہے تھے۔ جینت بلوچ نے مزید کہا کہ گھات لگائے سرمچاروں کے حملے میں دشمن فوج کے متعدد اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے، جبکہ ان کی گاڑی کو سخت نقصان پہنچا۔ شال میں شال پریس کلب کے سامنے 15 جولائی کو قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ تاج محمد سرپرہ کی گمشدگی کے خلاف ان کے لواحقین کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں سیاسی اور سماجی تنظیموں سمیت دیگر لاپتہ افراد کے لواحقین نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اور لاپتہ افراد کی تصویریں اٹھائے مظاہرین نے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرے میں BSO پجار، BSO اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات سمیت لاپتہ بلوچ طالب علم رہنما ذاکر مجید کی والدہ، لاپتہ جمیل سرپرہ کی اہلیہ، لاپتہ غلام فاروق کی والدہ، لاپتہ جہاں زیب محمد حسنی اور نوشکی سے جبری گمشدگی کا شکار نصیب اللہ بادینی کے لواحقین اور دیگر لاپتہ افراد کے لواحقین شریک ہوئے۔ واضح رہے تاج محمد سرپرہ کو 1 سال قبل 15 جولائی کو سندھ کے مرکزی شہر کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے اہلیہ صالحہ مری کے مطابق تاج محمد سرپرہ کی جبری گمشدگی میں ریاستی ادارے ملوث ہیں۔ مظاہرے میں پشتون تحفظ موومنٹ کے کارکنوں نے بھی شرکت کی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن پاکستان اسمبلی محسن داوڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تاج محمد سرپرہ کی جبری گمشدگی کا مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ تاج محمد سرپرہ بھی ان تمام گمشدہ بلوچوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی بخیریت بازیابی کی امید کرتے ہیں اور رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں کی وجہ سے مزید 10 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی شامل ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے کچے مکانات منہدم ہونے اور فصلیں تباہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ دوسری طرف محکمہ PDMA کی جانب سے کوئٹہ، یوب، سبی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، نصیر آباد، کوہلو، جعفر آباد، لورالائی، بارکان، موسیٰ خیل، زیارت اور ہرنائی کے ڈپٹی کمشنران کے نام لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں آئندہ ہفتے پیر سے جمعرات تک مونسون کی بارشیں جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں برساتی نالوں اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کے پیش نظر تمام عملے کو الرٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ متعلقہ محکموں کے عملے اور مشینری کو تیار رکھا جائے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے شال پریس کلب میں افغانستان کے بدلتے حالات اور بلوچستان پر اس کے اثرات کے عنوان پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں سیاسی کارکنان اور عملی و ادبی لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز جنگ زدہ افغانستان کے عوام کی یاد میں 2 منٹ کی خاموشی سے کیا گیا اور جنگ سے بدحال افغانستان کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے بدلتے حالات ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کی سازشوں کا شاخسانہ ہے اور افغانستان کے حالات ایک مرتبہ پھر انسانی بحران کا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 40 سالوں سے وہ جنگ میں ہیں، بلکہ یہ عالمی فنڈڈ جنگ ہے جس کا فائدہ عالمی سامراجوں کو ہو رہا ہے، جبکہ افغان عوام اس پوری جنگ میں صرف نقصانات کا سامنا کر رہی ہے۔ مقررین نے کہا کہ آج پشتون اور بلوچ کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جبکہ افغانستان میں حالات خراب ہوئے ہیں تو اس کے اثرات بلوچوں پر ہمیشہ پڑے ہیں۔ BNP کے رہنما حاجی لشکری رئیسانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے ایک بحث کا آغاز کرنا چاہیے جس کا سلسلہ جاری
رہے کیونکہ افغانستان کے بدلتے حالات بلوچستان سمیت اس پورے خطے کے حالات بدل سکتے ہیں، جس سے ممکنہ نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جس کا ماسٹر مائنڈ امریکہ ہے۔ پروگرام سے ساجد ترین ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتون اور بلوچوں کو متحد ہو کر ان حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، جس طرح انہوں نے بانو کریمہ اور عثمان کاکڑ کی شہادت پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا، ان حالات میں بھی اسی طرح سے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ مقررین نے کہا کہ افغانستان کے حالیہ جنگ کے بعد ایک مرتبہ پھر مہاجرین بڑی تعداد میں بلوچستان کا رخ کریں گے اور یہاں تنگ حالات میں جینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ گزشتہ وقت میں بھی یہی ہوا ہے کہ افغان مہاجرین کی بڑی تعداد جنگی حالات میں یہاں پر آ کر رہنے پر مجبور ہوئی ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس مرتبہ مزید بڑی تعداد میں افغانستان سے مہاجرین بلوچستان کا رخ کریں۔ لورالائی سرکاری باغ میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے شہید عثمان خان کاکڑ کی یاد میں جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا، احتجاجی جلسوں کا مقصد پشتون قوم کو اعتماد میں لے کر ایک فیصلہ کن لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے افواج اور خفیہ اداروں نے پشتون قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا، اور اگر پاکستان کو بچانا ہے تو افواج پاکستان کو سیاسی عمل سے دور رہنا ہوگا۔ جلسے سے ایاز جوگیزئی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پشتون قوم کو 70 سال سے اپنے حقوق سے محروم رکھا گیا، اب پشتونوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عثمان کاکڑ کی شہادت ایک گہری سازش ہے، پشتون قوم عثمان کاکڑ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ جلسے عام سے دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عثمان کاکڑ کو ISI اور MI نے قتل کیا ہے، جس کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل بلوچ۔ افغانستان میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، جہاں طالبان کے ساتھ جھڑپ میں صوبہ کاپیسا کا ڈپٹی گورنر مارا گیا ہے۔ افغان میڈیا نے 2 پولیس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کاپیسا صوبے کا نائب گورنر عزیز الرحمان جمعے کے روز طالبان کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ واقعہ افغانستان کے وادی نجراب میں اس وقت پیش آیا جب طالبان علی شک اور تغاب ضلع کے قبضے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں فائرنگ سے ایک انڈین صحافی ہلاک ہو گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ صوبہ قندھار کے ضلع اسپن بولدک کے مقام پر پیش آیا، جہاں انڈین صحافی دانش صدیقی مارا گیا۔ واضح رہے، دانش صدیقی بین الاقوامی جریدے رائٹرز کا فوٹو جرنلسٹ تھا۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ پاکستان سے 10,000 جنگجو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ بات افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ازبکستان میں ہونے والی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے، یہ امن کے لیے آخری موقع ہے۔ بندوبست پاکستان سندھ کے مرکزی شہر کراچی میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے باعث اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے کی وجہ سے کراچی ٹریفک پولیس نے سی ویو کی جانب جانے والا مرکزی راستہ بند کر دیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے ساحل کی جانب جانے والے راستے کی بندش سے متعلق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اطلاع دی۔ کراچی ٹریفک پولیس کے مطابق نشان پاکستان سے 2 دریا کی جانب جانے والی سڑک کو بند کر دیا گیا ہے، صرف رہائشی افراد کو جانے کی اجازت ہوگی۔ کراچی ٹریفک پولیس نے عوام کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستان کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو کشمیر کے حدود سے چلے جانے کا حکم دیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں موجود الیکشن کمیشن حکام نے وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈاپور کی کشمیر میں جلسے جلوس میں شرکت اور تقاریر پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے طرف سے بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی وفاقی وزیر کشمیر کے انتخابات میں دانستہ طور پر منفی انداز میں متاثر کر رہے ہیں اور اس کی پاداش میں انہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابی مہم اور جلسے جلوس میں شرکت اور تقریر کرنے پر فوری طور پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔
یورپ میں آنے والے تباہ کن سیلابوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 133 ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق زیادہ تر نقصان مغربی جرمنی اور بیلجیم کے علاقوں میں ہوا ہے اور لاپتہ ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق جرمنی کی ریاست رائن لینڈ پلاٹنٹ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ریاست میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 60 ہو گئی ہے، جن میں ایک قصبے سنزونگ میں قائم معذور افراد کے رہائشی مرکز میں رہنے والے 12 افراد بھی شامل ہیں، جبکہ ریاست نارتھ رائن ویسٹ پیلیا کے عہدیداروں نے 43 ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جرمنی کے بعد سیلابوں کی تباہ کاریوں کا سب سے زیادہ ہدف بننے والا ملک بیلجیم ہے، جہاں 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شامی فوج نے حزب اختلاف کے مضبوط گڑھ مغربی صوبہ ادلب میں ایک مرتبہ پھر توپخانے سے گولہ باری کی ہے، جس سے 3 بچوں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے بتایا ہے کہ ادلب کے شمال میں واقع قصبے پوا میں گولہ باری سے ایک بچے سمیت 6 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ پوا سے 35 کلومیٹر جنوب میں واقع گاؤں ابلین میں شامی فوج کے ایک اور حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادلب میں مارچ 2020 سے جنگ بندی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود شامی فوج اور حزب اختلاف ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ایک بار پھر چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس کی شروعات سے متعلق تحقیقات میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرے۔ جنیوا میں عالمی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں جرمنی کے وزیر صحت ین اسپان کے ساتھ بریفنگ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈانوم نے کہا ہے کہ چین کو عالمی وبا کے ابتدائی ایام کے بارے میں زیادہ کھلا اور شفاف ہونے اور اس سلسلے میں مزید ڈیٹا مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیڈروس نے کہا کہ اعداد و شمار سے یہ جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ یہ وائرس کیسے پیدا ہوا اور پھیلنا شروع ہوا اور اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارین بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔